کبھی کبھی نا زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہاتھ خالی ہوتے ہیں، پاکٹ میں کچھ نہیں ہوتا اور دنیا بالکل خاموش لگتی ہے، لیکن وہ لمحہ اصل طاقتور ہوتا ہے جب انسان اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے۔ پھر وہی لمحہ اللہ کی رحمت کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انہی دنوں میں میرے پہ بھی کچھ ایسا ہی وقت آ گیا جب میں بہت زیادہ پریشان تھی، میری پاکٹ بالکل خالی تھی، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی خوشی اپنے پیاروں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنا ہے، خاص طور پر جب بات ہو ہمارے بچوں کی، تو ان کے چھوٹے چھوٹے خواب ہمارے لیے سب سے بڑے خواب بن جاتے ہیں۔ ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا۔ تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی، میری پاکٹ میں کچھ نہیں تھا، لیکن بچوں کی ضرورتیں نظر آ رہی تھی۔ بس مائنڈ میں یہی تھا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہوں تو بچوں کی کچھ ضروریات ہیں جو میں نے پوری کرنی ہیں، اور ویسے بھی موسم چینج ہو رہا ہے۔ بس مائنڈ میں یہی چل رہا تھا، تو ایک دن صبح میں اپنی چھوٹی بیٹی کو اسکول چھوڑنے کے لیے گئی، تو میں نے اس سے کہا، بیٹا آپ نا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نا مما کو پیسے دے دیں۔ بس بچوں کے ساتھ بچوں کی لینگویج میں ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ جب میں نے اپنی بیٹی سے کہا نا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ مما کو پیسے دے دیں، تو آگے سے مجھے کہتی ہے، مما آپ نے پیسے کیا کرنے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا، بیٹا آپ نا دعا کرو بس اللہ تعالیٰ مجھے پیسے دے دیں۔ تو وہیں اس نے اسکول جاتے جاتے چھوٹے چھوٹے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس نے میرے لیے دعا کی۔ بچوں کی دعا تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی بہت جلد سن لیتا ہے۔ بیٹی کو اسکول چھوڑ کے آ کر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، اور سارا دن میرا ایسے ہی گزر گیا۔ رات میں میرے ہسبینڈ گھر آئے، میں نے ان کو کھانا دیا، اس کے بعد وہ موبائل چلانے لگ گئے اور میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ موبائل دیکھ رہے تھے، موبائل سکرول کر رہے تھے، اور میں پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک پوسٹ آئی، وہ بہت غور سے سن رہے تھے اور میں بھی سننے لگی۔ اس پوسٹ میں کیا تھا کہ ایک عورت نا میڈیکل سٹور پر اپنی بیٹی کی دوائی لینے کے لیے آتی ہے، اس کی بیٹی بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس میڈیسن لینے کے پیسے نہیں تھے۔ اس نے میڈیکل سٹور والے سے کہا کہ آپ مجھے میڈیسن دے دو، میری بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے، میں پیسے نہیں دے سکتی۔ وہ عورت بہت زیادہ رونے لگی، کہتی میں پیسے نہیں دے سکتی، آپ کے پاس کوئی اور آئے تو آپ اس سے پیسے لے لینا، آپ مجھے ویسے ہی دوائی دے دو، میری بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ لیکن وہ میڈیکل سٹور والے نے اسے میڈیسن نہیں دی اور کہا کہ جب تمہارے پاس پیسے ہوں گے نا تب میڈیسن لینے آنا۔ وہ عورت بہت زیادہ رونے لگی۔ اتنے میں وہاں ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی میڈیسن لینی تھی۔ وہ اپنی جاب سے واپس آیا تھا اور اس دن اسے پے ملی تھی، 35,000 اس کے پاس تھا، اور اس میں سے 10,000 اس نے اس عورت کو دے دیے کہ آپ میڈیسن لے لو۔ عورت بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اس آدمی کے لیے دعا کی۔ پھر اس عورت نے میڈیسن لی اور وہ واپس چلی گئی۔ میڈیکل سٹور والا نا اس آدمی کو جانتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری تو تنخواہ صرف 35,000 ہے، اور اس میں سے بھی تم نے 10,000 اس عورت کو دے دیے، تو تم 25,000 میں کیسے پورے مہینے کا گزارا کرو گے؟ تو اس مرد نے آگے سے کہا کہ 25,000 میں گزارا تو کر لوں گا، لیکن جو مجھے سکون اس عورت کو پیسے دے کر ملا ہے نا، وہ شاید مجھے پوری زندگی میں نہ مل سکتا۔ اور جو اس عورت نے مجھے دعا دی ہے نا، اللہ میرے اسی 25,000 میں بہت برکت ڈال دے گا۔ بس میں نے بہت غور سے اس کی بات سنی، اور بس اللہ نے شاید وہ پوسٹ میرے سامنے لانی تھی، اور میں نے وہ دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے نا تو میں تمہیں اس سے 70 گنا بڑھا کر دوں گا۔ میری پاکٹ میں، میرے پرس میں تو اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھا، تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنا اکاؤنٹ چیک کرتی ہوں۔ جب میں نے اپنا اکاؤنٹ چیک کیا تو اس میں 200 تھا۔ وہ 200 اسی ٹائم میں نے کیش کروایا اور میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ میں یہاں کچھ شو آف نہیں کر رہی، کہتے ہیں صدقہ ایسے دو کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن صرف ویڈیو بنانے کا اور بتانے کا مقصد میرا صرف اتنا ہی ہے کہ شاید میری ویڈیو سے کسی کو فائدہ ہو، اور جس طرح اللہ نے میری غیب سے مدد فرمائی ہے، اللہ پاک آپ کی بھی مدد فرمائے۔ بس وہ میں نے 200 روپیہ جلدی سے کیش کروا کر جب اللہ کی راہ میں دیا نا، اس کے بعد میرے دل کو بہت سکون ملا،
اور یقین تو پہلے ہی اللہ پر بہت پختہ تھا، اور اب اور زیادہ یقین ہو گیا کہ میں نے اللہ کی راہ میں پیسے دیے ہیں نا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے نا تو میں تمہیں اس سے 70 گنا بڑھا کر دوں گا۔ میں نے نا گھر میں ایک چھوٹا سا سیلون بنایا ہوا ہے، لیکن میں نے بورڈ نہیں لگایا ہوا، بس نیبرز میں کچھ لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ میں نے سیلون بنایا ہے۔ بس جب اگلے دن میں صبح اپنی بیٹی کو اسکول سے لینے کے لیے گئی تو واپسی پر مجھے ایک آنٹی ملی، کہتی ہیں بیٹا میں نے سنا ہے آپ نے سیلون بنایا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا ہاں جی آنٹی میں نے گھر میں چھوٹا سا سیلون بنایا ہے۔ تو وہ آنٹی کہنے لگیں بیٹا میں نے کچھ آپ سے کام کروانا ہے، تو میں انشاءاللہ رات کو آپ کی طرف آؤں گی۔ یقین کریں میرے دل میں اتنا یقین تھا نا کہ اللہ نے کہا میں 7 گنا بڑھا کر دیتا ہوں۔ بس وہ آنٹی شام کو آئیں، انہوں نے کچھ کام کروایا اور میری پاکٹ میں کچھ اماؤنٹ آ گئی۔ اللہ کہتا ہے میری راہ میں دو، میں تمہارے لیے ایسے وسیلے بناؤں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ بس یہی بات میرے مائنڈ میں آئی، میں نے وہ جو اماؤنٹ آنٹی دے کر گئی تھی اس میں سے بھی کچھ پیسے صدقہ کر دیے۔ بس آپ کے پاس بھی جب کوئی اماؤنٹ آئے اس میں سے کچھ پیسے صدقہ کر دو، ایک تو اس میں برکت ہوتی ہے اور دوسرا اللہ ایسے وسیلے بناتا ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب میرے دل میں یہ یقین بہت پختہ تھا کہ میں نے پہلے اللہ کی راہ میں دیے تو اللہ نے مجھے اس سے 7 گنا بڑھا کر دیے، تو اب بھی میں نے اللہ کی راہ میں فوراً صدقہ کر دیا۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ ویڈیو شو آف کے لیے نہیں بنائی، صرف اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ کو بھی کچھ ہیلپ مل سکے۔ بس وہ پیسے میں نے سنبھال کر رکھ لیے کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کی ضرورت کی کچھ چیزیں لینی تھی، اور پھر اللہ نے پھر میرے لیے وسیلہ بنایا اور میرے پاس کچھ اور اماؤنٹ آ گئی۔ مجھے نا اپنی بیٹی کے لیے شوز لینے تھے، اس کی سینڈلز بھی ٹوٹ گئی تھی اور گھر میں پہننے والی اس کی چپل بھی ٹوٹ گئی تھی۔ پھر میں بازار گئی، بس ساتھ ساتھ آپ کے لیے ویڈیو بھی ریکارڈ کی اور ساتھ میں نے اپنی بیٹی کے لیے سینڈلز لیے۔ میری بیٹی کو پنک سینڈلز پسند آئے، پھر میں نے اس کی پسند کے اکارڈنگ ہی لیے۔ اب یہاں میں سیل میلے پر آ گئی، یہاں سے بھی مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھی، جیسے میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ پنز وغیرہ لینی تھی، بچوں کے لنچ باکس آنے والے تھے۔ بس آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسی کسی شاپ پر کسی سیل میلے پر انسان چلا جائے تو پھر چھوٹی چھوٹی بہت ساری ضرورت کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ بس ایکسٹرا تو میں نے کچھ نہیں لیا، بس ضرورت کی جو چیزیں مجھے نظر آتی گئیں اور وہی میں نے لیں۔ میں گھر آئی تو میری بیٹی کہنے لگی مما میں دکھاتی ہوں اور آپ اس کی ویڈیو بنائیں۔ بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اس کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ یہاں میں آپ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث شیئر کرنے لگی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم جو کچھ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ لنچ باکس مجھے بہت اچھے مل گئے تھے، بہت ریزنیبل پرائز میں نے 2 لیے تھے۔ میں نے کہا 2 اب لے لیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ جب میرے پاس اور اماؤنٹ ہوگی تو پھر میں باقی بچوں کے لیے بھی لے لوں گی۔ آپ کو میری آج کی شاپنگ کیسی لگی اور آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور اگر ویڈیو سے آپ کو کوئی بھی فائدہ ہوا ہے، آپ کو موٹیویشن ملی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔